إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا کی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. حاضرین جمعہ اور معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت زبان ہے. کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں وہ اپنے احساسات کو، اپنی فیلنگز کو زبان کے ذریعے اظہار نہیں کر سکتے. کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی جانور اپنے احساس کو، اپنے جذبات کو زبان کی شکل میں، آواز زبان کے ذریعے اظہار نہیں کر سکتے، مگر اللہ نے انسان کو نعمت دی ہے کہ اپنے دل کی بات کو، احساسات کو زبان کے ذریعے اظہار کر سکتا ہے. اسی نعمت کا احساس دلاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ الم نجعل له عینین، کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں عطا کیے، ولسان وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں عطا کیے، اور کہا کہ جو تم بولتے ہو یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سکھایا ہے. الرحمن، رحمان، علم القرآن، اسی نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسی نے بولنا سکھایا. بھائیوں، زبان انسان کی قدر و قیمت ہے. انسان زبان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. جس کی زبان اچھی وہ انسان اچھا، جس کی زبان خراب وہ انسان خراب، جس کی زبان سچی وہ انسان سچا. انسان کے کیریکٹر کو ناپنے کا معیار زبان ہے. اگر انسان کی زبان اچھی ہو تو بہت ہی اچھے اخلاق والا ہے، اگر زبان خراب ہو تو بیڈ کیریکٹر والا ہے، بد اخلاق ہے وہ انسان. تو لہٰذا انسان کی پہچان ہے زبان. کوئی بھی انسان کس اخلاق کا مالک ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا انداز کیا ہے، آپ اس سے کچھ دیر گفتگو کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ وہ کس اخلاق کا مالک ہے، اس کے اندر کیا خوبی ہے، کیا برائی ہے. اور یہ زبان کی اتنی بڑی خصوصیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس زبان میں ہڈی نہیں رکھی. دیگر اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، اس میں ہڈیاں ہیں، وہ کچھ دیر کے بعد تھک جائیں گے، لیکن زبان 24 گھنٹہ بولتی رہے گی، کبھی نہیں تھکے گی. یہ زبان کی خصوصیت ہے. اور یہ زبان بیک وقت دو کام انجام دیتی ہے.
وہ دلوں کو جوڑتی بھی ہے، دلوں کو توڑتی بھی ہے، وہ نرم گفتگو بھی کرتی ہے، وہ گرم گفتگو بھی کرتی ہے، وہ ٹیڑھی بھی چلتی ہے، وہ سیدھی بھی چلتی ہے۔ اگر زبان ٹیڑھی ہو جائے، بگڑ جائے تو قینچوں کے مانند چلتے ہیں۔ جس طریقے سے قینچیوں سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں، اسی طرح زبان سے لوگوں کے دلوں کو چیرا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جاتا ہے۔ اگر زبان میٹھی ہو تو شکر سے بھی میٹھی ہے، اگر زبان خراب ہو تو کریلے سے بھی زیادہ کڑوی ہے۔ تو یہ زبان کی اتنی بڑی خصوصیت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے خاص اہمیت کے ساتھ قرآن نے بتایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی کہہ دو میرے بندوں سے اگر بات کہیں تو درست بات کہیں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان وسوسے پیدا کرتا ہے، یعنی اس زبان کے ذریعے شیطان انسان سے بہت سارے گناہ سرزد کر دیتا ہے۔ وسوسے میں آ کر، شیطان کی باتوں میں آ کر زبان چلا دیتے ہیں۔ سوچ کر دیکھ لو، آج میں اور آپ ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں، ان سارے گناہوں کا اگر جڑ اگر دیکھیں تو زبان ہے۔ میرے اور آپ سے جن سے اختلافات ہیں، لڑائی ہے، اگر صحیح معنی میں دیکھو تو میری زبان سے نکلا ہوا جملہ سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہوگی، یا سامنے والے کی زبان سے نکلی ہوئی بات میرے دل کو ٹھیس پہنچائی ہوگی۔ تو زبان سارے اختلافات کی جڑ ہے، بنیاد کی جڑ ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے زبان کے ذریعے گناہ ہو رہے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں زبان کے ذریعے، غیبت اسی زبان کے ذریعے، بہتان اسی زبان کے ذریعے، چغل خوری اسی زبان کے ذریعے، دوسروں کو بدنام کرنا اسی زبان کے ذریعے، کسی کا مذاق اڑانا اسی زبان کے ذریعے، جھوٹ بولنا اسی زبان کے ذریعے، جھوٹی گواہی دینا اسی زبان کے ذریعے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں یہ زبان کا بہت بڑا دخل ہے، اسی لیے زبان کا صحیح استعمال کرو، ورنہ بہت سے ایسے گناہ لکھے جا رہے ہیں کرامن کاتبین، ہمیں اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما اکثر الناس يدخل الجنہ، لوگوں کو کیا چیز جنت میں زیادہ داخل کرتی ہے؟ نبی نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ پوچھا گیا ما اکثر يدخل الناس النار، لوگوں کو جہنم میں کیا چیز زیادہ پہنچاتی ہے؟ نبی نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اکثر جہنم میں جائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نبی نے کہا املک علیک لسانک، اے معاذ اپنی زبان پر قابو رکھو، سیف گارڈ یور ٹنگ، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی گرفت کرے گا؟ تو نبی نے کہا کہ اے معاذ لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے اکثر جائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول من نجا، کامیابی کا راستہ بتاؤ، مجھے ایسی نصیحت کرو جس سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ نبی نے کہا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو۔ کہا ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑو، بیکار گھر سے باہر نہ نکلو۔ وابکی علی خطیئتک، اکیلے میں ہو جائے تو گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ یہ تین چیزیں زندگی میں اگر تم فالو کرو گے تمہارے لیے کامیابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو بھائیوں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی نے کہا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو کوئی مجھے دو چیز کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی زبان اور شرمگاہ کی اگر صحیح استعمال کریں، یعنی اس کی گارنٹی دیں گے۔ نبی فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انعام جتنا بڑا ہے عمل بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کا ہمیں صحیح استعمال بالکل ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آدمی جب صبح کرتا ہے جسم کے سارے اعضاء مل کر زبان سے گفتگو کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں انما نحن بک، اے زبان ہم تمہارے انڈر میں ہیں، تیرے انڈر میں ہی، استقمت استقمنا وان اعجزت اعجزنا، کہا کہ اگر تو درست ہے تو ہم درست ہیں، وان وجزت، اگر تو بگڑ جائے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، سب تیرے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو ہر دن صبح میں جسم کے سارے پارٹس زبان سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے تو صحیح رہ، ہم سب صحیح رہیں گے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی جھگڑے اختلافات ہیں پہلے زبان سے شروع ہوتی ہے، بعد میں یا تو قتل میں ختم ہوتی ہے، یا تو گفتگو بات چیت چھوڑنے میں ختم ہوتی ہے، یا مار پیٹ میں ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے سارے اعضاء زبان سے خطاب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا
ہم اپنے آپ میں نمازی کیوں نہ صحیح، ہم اپنے آپ میں تہجد گزار کیوں نہ صحیح، لیکن اگر زبان کا غلط استعمال ہو تو اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ ایک صحابی جنگ میں شہید ہو گئے تو ایک صحابی نے دیکھ کر کہا ہنی اللہ الجنہ، جنت مبارک ہو۔ نبی نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ان کے بارے میں جنت مبارک ہو؟ شاید کہ وہ زندگی میں کوئی ایسا جملہ نکالا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہوگی۔ شہید جس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کے بارے میں نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ممکن ہے ایسا سینٹنس انہوں نے نکالا ہو جملے اللہ کو ناپسند کر دی ہو یہ بات؟ نبی نے فرمایا آدمی زندگی میں کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے اللہ کو اتنی ناپسند ہوتی ہے وہ، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال تک گرتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، ہم اپنے آپ میں سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے متقی ہیں، لیکن زبان ہمارا سلیقے کا زبان نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں جتنا ہو سکے خاموشی اختیار کرو، پہلے تولو پھر بولو۔ نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو بھلی بات کہے یا تو خاموش رہے۔ من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ جو زیادہ بات کرتے ہیں اکثر ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اکثر وہی زبان کو چلاتے ہوئے غلط استعمال کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرات صحابہ کی زندگی دیکھیے، وہ کتنی فکر کرتے تھے زبان کی اصلاح کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کمرے میں بیٹھے ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا مہ یا ابا بکر غفر اللہ لک، اے ابو بکر تم کیا کر رہے ہو، اللہ تمہیں معاف کرے، تم اس طرح کیوں زبان کھینچ رہے ہو؟ کہا کہ عمر میں اپنی زبان کی اصلاح کر رہا ہوں، اس لیے کہ اکثر لغزش گناہ اسی زبان سے ہو جایا کرتے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی نے کہا کل قیامت کی جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست صدیق کو انہیں لقب ملا۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا زندگی میں جس کے بھی احسانات تھے میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کو میں نہیں چکا سکا۔ کل قیامت کے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ میری طرف سے احسان چکائے گا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ کر پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے عمر، یہ زبان جس کے ذریعے بہت ساری لغزشیں ہو جایا کرتی ہیں۔ بھائیوں ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے اس زبان کے تعلق سے۔ ہمیں تو احساس نہیں ہے کرامن کاتبین لکھے جا رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ تم جملہ نکالتے ہو زبان سے یاد رکھنا ایک تیار فرشتہ بیٹھا ہے، تمہاری باتیں نوٹ ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں۔ کل حشر کے میدان میں مجرمین لائے جائیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ نے کہا ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، مجرمین ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ تم دیکھو گے نبی مجرمین کو یقولون یا ویلتنا، نام اعمال نکال کر دکھایا جائے گا کرامن کاتبین جو لکھے تھے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے نہ جس نے چھوٹی چیز کو چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز کو چھوڑی ہے، الا احصاها، سب چیز اس میں نوٹ ہے، وجدوا ما عملوا حاضرا، جو تم نے کیا دنیا میں وہی وہ لکھا ہے، ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہماری ہر باتیں نوٹ ہو رہی ہیں، اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ آج مسلم سوسائٹی کا کیا حالت، اللہ حفاظت کرے۔ ہم گلیوں سے گزرتے ہیں، دکانوں سے گزرتے ہیں، کتنی گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ غیروں کی بات، اپنوں کی بات کر رہا ہوں، مسلم محلے کی بات کر رہا ہوں، مسلم دکانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مارکیٹ سے گزرتے ہیں، کتنے دکانداروں کی زبانیں گندی ہوتی ہیں، کتنے گالیاں بکا کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے معصوم بچے گلیوں میں کھیلنے والے جن کی عمریں 3 سال 4 سال نہیں ہوتی، جن کی زبانوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، جن کی زبانیں میں استغفار کی کلمات ہونی چاہیے، دعا کی کلمات ہونی چاہیے، ایسا 3 سال کا 4 سال کا بچہ گندی گندی گالیاں بکتا ہے، یہ مسلم معاشرے کی علامت بن چکی ہے۔ یہ آج حالت ہے سوسائٹی کی، گھروں کی حالت ہے۔ ماں کی گالی دیتا ہے چھوٹا بچہ، باپ کی گالی دیتا ہے۔ کھیل کے میدان میں بھی آ جائیے، گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے، کھیلتے ہوئے اگر دیکھا جائے 100 گالیاں بک دیتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری تربیت سوسائٹی کی۔
یہ ایک بہت بڑا مسئلہ والدین کی تربیت کا ہے. جس بچے کی زبان خراب ہے تو ان کے والدین کی زبان کو دیکھ لیا کرو. گھر میں جو گفتگو کرتے ہیں، باپ جو زبان استعمال کرتا ہے، ماں جو زبان استعمال کرتی ہے، وہی بچے سیکھتے ہیں. اگر باپ گندی زبان استعمال کرتا ہو، ماں گندی زبان استعمال کرتی ہو، وہی بچے نقل کرتے ہیں، وہی سیکھتے ہیں، وہی گالی لے کر محلے میں جناب گالی دیتے پھرتے ہیں. نتیجے میں باپ کا نام بھی خراب، خاندان کا نام بھی خراب، سب یعنی معاشرے میں بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اسی لیے میرے بھائیوں، خود اپنی زبان کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کو بھی اصلاح کرائیں. چھوٹے ہی سے ان کی زبان میں دعائیں کلمات جاری کریں، قرآن مجید کی صورتیں سکھائیں، گالی جیسی بری عادتوں سے دور رکھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ پہلے خود اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. اور خواتین خاص کر کے معمولی باتوں پر بددعائیں دیتی ہیں اپنے بچوں کو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں. پوچھا کیوں ہے اللہ کے رسول؟ تو کہا کہ تمہارے اندر 2 برائیاں ہیں. کہا کہ تکثرن اللعن، تم بار بار پر لعنت کرتی ہو، بار بار بد دعا کرتی ہو. بچہ چھوٹی سی غلطی کر دیا، اسے کہنے تو ستیہ ناس ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو ایکسیڈنٹ میں مر جائے، تجھے بیماری لگ جائے. یہ بولتی ہیں عورتیں، باپ بھی بولتا ہے ایسے اپنے بچوں کے لیے. غصے میں آ کے زبان چلا دیے، ماں باپ کی دعائیں بد دعائیں لگ جاتی ہیں. بعد میں افسوس کرتے ہیں میں نے ایسا کیا جملہ نکال دیا. اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی آزمائش کو دیکھتے ہیں ایسے والدین بھی. یہ کیا؟ دراصل زبان کا غلط استعمال. نبی نے کہا تم کثرت سے لعنت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. زندگی بھر شوہر اچھی طرح دیکھتا ہے، کبھی کچھ غلطی ہو گئی شوہر سے، بیوی کہتی ہے تم نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، تم نے مجھے صحیح طریقے سے زندگی میں نبھایا نہیں، تم نے میرا حق ادا نہیں کیا، یہ تمہارے اندر ناشکری ہے. یہ 2 ریزن کی وجہ سے تم جہنم میں کثرت سے جا رہی ہو. تو اسی لیے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی ہمیں بتایا ہے کہ اگر تمہیں بات کہیں تو درست بات کہنا چاہیے. یہ بات بھی ہم نکاح کی محفل میں، جمعہ کے خطبے میں آیتیں سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو، بات کہو تو درست بات کیا کہو، تمہاری زبان میں گفتگو درست ہونی چاہیے. اسی طرح ہم غیر مسلم سے ہی بات کریں تو ہماری زبان میں نرمی ہونی چاہیے. آج بزنس فیلڈ میں اگر دیکھا جائے، یہ بھی مجھے کہنے دیجئے، بزنس فیلڈ میں اگر دیکھا جائے ہماری زبان میں صفائی نہیں ہے. کتنے قرضہ لے لیتے ہیں، پیمنٹ کی بات آتی ہے، آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں. سوا جھوٹ ملا کر سال بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جو امانت جو حقدار کو پہنچنی ہے وہ نہیں پہنچتی. اور پھر بھی کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو نمازی، ہم بڑے تہجد گزار، ہم بڑے عبادت گزار، ہم بڑے متقی، لیکن زبان ہی درست نہیں ہے. تو اس بات کا کیا فائدہ؟ معاملات میں بڑے کچے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے سنا ہے بہت سے لوگوں سے، آج ہم غیر مسلم سے تجارت کرنا پسند کرتے ہیں. اپنے خاص بھائیوں سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ان کی زبان درست نہیں ہے، معاملات میں سچے نہیں ہیں، پکے نہیں ہیں، امانت میں خیانت ہے. اسی لیے ہم ان کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک غیر مسلم کی زبان کا ہمیں اعتبار ہے. آج کے اس ماحول میں ہم جی رہے ہیں بھائیوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں. کہنے کو آدمی کہہ دیتا ہے زبان سے کوئی ایسا جملہ، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے. جیسا کہ نبی نے کہا 70 سال تک گرتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا آج کے خطبے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ اپنی زبان میں اللہ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود، استغفار جیسے کلمات اللہ تعالیٰ جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برفع رب حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.